السلام علیکم دوستو، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ بہت بڑی عالمی جنگ حدیث کے مطابق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی، جس میں ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اس فریب زدہ منافقت، حق اور باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا، اس وقت ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوتی تھی، اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے۔ ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا، اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان
की शराइत के करीब करीब हैं। गाय की इस नस्ल का नाम रेड एंगस है। इनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और इन्होंने रेड एंगस के अंडे यानी एम्ब्रियोज हासिल किए और इसके बाद इजराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी बेऐब सुर्ख रंग की बचिया के बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अरसा कबल इजरायली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सहूनियों की उम्मीद पर इस वक्त ओस पड़ गई जब इन्हें पता चला कि ये बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बचिया दरकार है, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गई। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी। इसलिए दोनों ही खुश हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर इनके सारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। इसलिए सारे ईसाई बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सके। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आसपास वालों को भी खबरदार रखिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।